اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندہ اسپتال میں 2 دن سے داخل ہو اور وہ 2 دن سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد پھر وہ جب تندرست ہو تو وہ نمازیں پوری کرے، کیا کرے اس کے بعد؟ ہاں، اس دوران جتنی گئی ہیں وہ پڑھنی ہوگی۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، جب کچھ شخص سویا رہ جائے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کو بعد میں یاد آ جائے، بھول جائے یا سویا رہ جائے، تو جب اس کو یاد ہے اس وقت پڑھ لے۔ تو یہ سونا اور بے ہوشی والا معاملہ اسی کے اوپر ہے۔ نمازیں تو اس نے پڑھنی ہوگی جب اس کو ہوش آئے گا۔ ایک شخص ہے جس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا نا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو سینے سے نیچے والا حصہ پیرالائز ہو گیا، اس وجہ سے اس کے جو طہارت کے مسائل آ رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ لگتا اس کا پیشاب پخانے کا، پیمپل وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو اس کے لیے طہارت اور نماز کے بتا رہے ہیں۔ بس وہ ایک دفعہ ایک نماز کے لیے وضو کر لے، اور اگر وضو میں بھی تردد ہے تو تیمم کر لے، ٹھیک ہے۔ مٹی کا کوئی ایک ڈھیلا اپنے پاس رکھ لے، سب سے تو بہتر ہے، ورنہ اجتہاداً سنگ مرمر جو پالش نہ ہو، اوریجنل ہو، اس سے بھی ہو جائے گا، زمین کی جنس سے ہے، لیکن بہتر ہے مٹی کا ذکر ہے، مٹی کو ہی فالو کریں۔ گھر میں ایک ڈھیلا مٹی کا رکھ لے اور اس سے تیمم کر لے اگر اس کو وضو کرنے میں پرابلم ہے، اور ایک وضو کے ساتھ ایک نماز اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر نماز کی لحاظ سے وضو اس کو کرنا ہوگا، وضو یا تیمم۔ باقی اس دوران جو اس کا وہ یہ معاملہ چل رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو معافی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ضمن بات کی ہے کہ سنگ مرمر کا شاید آپ نے ذکر کیا ہے، ہاں جی، تو ٹائل کے اوپر یا دیواروں کے اوپر سے مسا وغیرہ ہو جاتا ہے اس سے تیمم؟ اگر دیوار کے اوپر اتنی مٹی ہے، جیسے ٹرین ہے، ٹرین کی دیواروں کے اوپر اتنی گرد ہوتی ہے کہ جب آپ ہاتھ لگائیں نا تو آپ کا پنجہ بن جاتا ہے، بس اتنی گرد کافی ہے آپ کو تیمم کے لیے۔ اگر نہ ہو دونوں ہاتھ لگائے، لیکن ایک جگہ جب لگا لیے وہاں سے تو مٹی اتر گئی، پھر چہرے کا مسا کیا، پھر ہاتھوں کے لیے دوسری جگہ لگا کے تو ہاتھوں کا مسا کر لے، کافی۔ وہ چپڑنی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ مٹی میں آپ ضرور وہ آپ کے چہرے پہ بھی لگے، نہیں، وہ تو بلکہ جھاڑنی ہوتی ہے، صرف پھیرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہو۔ اور اگر مٹی نہ لگی ہو، اگر صفائی کنٹینیوسلی ہو رہی ہو؟ نہیں، مٹی نہیں لگی پھر تو تیمم نہیں ہوگا نا، مٹی تو شرط ہے۔ واش روم میں اذان سن کر جواب دینا کیسا ہے؟ واش روم میں تو دے سکتے ہیں، ٹوائلٹ میں نہیں دے سکتے۔ ٹھیک۔ اب ہمارے ملکوں میں واش روم اور ٹوائلٹ ساتھ ساتھ ہے۔ ٹوائلٹ صرف وہ کموڈ کی یا انڈین WC کی سیٹ ہے، جیسے ہی سیٹ سے آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ پاک جگہ ہے، وہ تو واش روم ہے، وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے وضو بھی کر سکتے ہیں، وہ تو صاف ستھری جگہ ہے، وہاں آپ جو مرضی کریں، وہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا۔ وہ صرف سیٹ جو ہے نا وہ ٹوائلٹ ہے۔ اب چونکہ ہمارا اٹیچ بات ہے دونوں چیزیں، تو ہم، اور دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے دروازے سے باہر دعا مانگنی ہے، آپ اس سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کی داخل ہونے سے پہلے کی دعا شب۔ باقی وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی ٹوائلٹ اس طرح تو نہیں بنے ہوئے تھے، ہم کہتے ہیں بیت الخلاء میں جانے سے دعا، اس کو بیت الخلاء اس طرح تھے، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ باہر زمینوں میں جایا کرتے تھے لوگ، تو انہوں نے دروازے تو نہیں بنائے ہوئے تھے کہ زمین میں انٹر ہونے سے پہلے ہم پڑھیں گے، بس وہ جب 2 اینٹوں پہ بیٹھنے لگتے تھے، نیچے پڑھتے تھے دعا، اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور ان اینٹوں سے نیچے اتر کے تو دعا آپ دوسرے والی پڑھ لی۔